ہم میں سے نا ہر شخص سکون چاہتا ہے، وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو دنیا کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کم سے کم ہو جائیں، جو تکالیف ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے ہمت آ جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمارا سٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بنایا گیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا نا، دو چیزوں سے ہم بنے ہیں، ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ یعنی یہ وہ طریقہ کار میں استعمال کر رہا ہوں یا وہ زبان استعمال کر رہا ہوں جو ہماری آج کی یوتھ کو سمجھ آتی۔ بصورت دیگر جسم اور روح، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے جس کو جسم کہتے ہیں۔ اب جسم جو ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو اس کے وہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر ایکسرسائز کرنا اس کے لیے بڑا مفید رہتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کے لیے اگر یہ کبھی بیمار ہو جائے تو چھوٹی موٹی دوائیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ تھوڑا زیادہ بیمار ہو جائے وہ بات اینٹی بائیوٹک تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اگر تھوڑا اور بیمار ہو تو اس میں کوئی 2-3 مہینے کے کورس بھی چلتے ہیں، کئی دفعہ بات آپریشن تک چلی جاتی ہے اور انسان پھر اس کے بعد صحیح ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جسم خراب ہوتا ہے تو صحیح کرنے کے لیے اسے کسی کی مدد بھی لینی پڑتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑتا ہے۔ اور اس کی مینٹیننس کے لیے ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوری طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے بندہ علاج کروا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری روحانیت ہوتی ہے نا، ہماری روح ہے، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اسے بھی جو ہے نا ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے نا عبادات بنائی ہے۔ ہم جتنے بھی عبادات کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری روح کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے اندر کے سافٹ ویئر کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس سے انسان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف روح ہی اس سے مضبوط ہو رہی ہے، روح جب مضبوط ہوتی ہے تو ہمارا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم سافٹ ویئر جتنا اچھا استعمال کریں گے، جتنی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو وائرس سے بچائیں گے، تو اتنا ہی زبردست جو ہے نا وہ جسم بھی کام کرے گا۔ اور صورت دیگر جسم کسی کام کا نہیں ہے، روح نکل گئی، جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ روح بیمار ہے، کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، تو انسان جو ہے نا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو عبادات ہوتی ہیں نا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جس قدر ہم کریں گے اس قدر فائدہ ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار تلاوت کیوں رکھی گئی ہے، یعنی صرف قرآن کو دیکھ کے پڑھتے جاؤ۔ کئی لوگ زور لگاتے ہیں جی ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ بھائی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ایک الگ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے نا، لیکن اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کی تلاوت نہ کی جائے اور جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں اور بے شک تھوڑا پڑھ لیں۔ نہیں، اس کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت سے ہمارا اندرونی سسٹم مضبوط ہوگا، اس میں جتنے بھی غلط قسم کے وائرسز ہیں وہ سارے نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن کریم شفا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ تو اگر ہمارے سینے میں کینہ، بغض، حسد یا کوئی اور روحانی بیماری ہے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی اس سے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے بعد، اب ایک حدیث سے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، بلکہ اس سے پہلے حدیث شروع جہاں سے ہو رہی ہے کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے نا تو شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے۔ اب شیطان جب 3 گریں لگا دیتا ہے اس کے پیشانی کے بالوں پہ یا اس کے ناک کے اوپر رات گزارتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو 3 کام ہو گئے۔ صبح اٹھنا، اٹھ کے اذکار کرنا، ایک کام ہو گیا، دوسرا کام وضو کرنا، اور تیسرا کام نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے
اذکار کیے ایک گرہ کھل گئی، وضو کیا دوسری گرہ کھل گئی، نماز پڑھ لی تیسری گرہ کھل گئی، وہ چاہے تہجد ہو چاہے فجر ہو، فجر کے بعد والا کوئی ٹائم نہیں ہے، فجر میں اٹھنا پھر لازمی ہو جاتا ہے، تہجد اگر نہیں پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے نا جب صبح اٹھتا ہے تو یہ بالکل حشاش بشاش ہوتا ہے، طیب النفس، یہ اس کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس سے ساری چیزیں گندی نکل گئی تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سویا رہتا ہے، اذکار نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاصبح خبیث النفس، یہ خبیث النفس ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نفس میں خباثت ہے۔ اور اگلی جو چیز ہے نا وہ ہے کسلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سستی سے بھرا ہوا۔ اب انسان جو ہے نا وہ سمجھ تو یہ رہا ہے کہ میں ظاہری طور پر 9-10 بجے اٹھ کے کام پہ جا رہا ہوں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کام ہو نہیں رہے، کل سے کروں گا، لسٹ بڑی لمبی تھی، بے برکتی ہے، کام پورے نہیں ہو رہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نے پورا شیڈول بنا لیا، ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کر لیے اور کام کرنا سیکھ لیا، تو میں جو ہے نا وہ چل رہا ہوں۔ بھائی میں مسلمان ہوں، میرا جسم چلے گا اللہ کی مرضی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے میرا جو جسم بنایا ہے وہ ایسے بنایا ہے کہ اسے اس طریقے سے چلنا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اس طریقے سے نہیں چلائیں گے تو مسئلہ ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، عبادات کے ساتھ جوڑیں، رمضان کے روزے رکھیں اور اپنے آپ کو مضبوط مسلمان بنائیں۔